إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون۔ معزز حاضرین جمعہ، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بزرگی و بڑائی اور عبادت و بندگی لائق اور مناسب ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جو خالق کائنات ہے، مالک ارض و سما ہے اور سارے جہان کا رب ہے۔ اور درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں اور رسولوں پر، خاص طور پر آخری رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو۔ اللہم صلی علیہ وبارک وسلم۔ دنیا میں انسان کسی سے قرض لیتا ہے تو اس قرض کو اگر وہ بڑھا کے دے دے تو وہ سود ہو جاتا ہے۔ آپ نے کسی سے 100 روپے قرض لیا اور آپ اس کو بڑھا کے 110 روپے دے دیں، وہ سود ہو جائے گا۔ اور عام طور پر دنیا میں قرض انسان لیتا ہے تو خوشی سے بڑھا کے نہیں دیتا، کوئی مجبوری ہوتی ہے اس لیے اس کو دینا پڑتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ ایک تو اللہ کی کوئی مثال نہیں ہے، کوئی بھی چیز کسی بھی ناحیے سے، لیس کمثلہ شیء، اللہ کی جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو کسی بھی معاملے میں اللہ کی کوئی مثال نہیں ہے۔ قرض کا معاملہ بھی اللہ کا بڑا عجیب و غریب ہے۔ دنیا کی قرض سے ہٹ کر کے اللہ کا معاملہ ہے۔ آئیے پہلے قرآن کریم کی چند آیتوں کے اوپر غور کر لیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا، افرأیتم ما تمنون، تمہارا کیا خیال ہے اس چیز کے بارے میں جسے تم ٹپکاتے ہو، یعنی منی کا قطرہ، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال؟ آگے اللہ پوچھتا ہے، اَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ، اس منی کے قطرہ کو تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں، یا اس منی کے قطرہ سے ایک بچہ، ایک انسان تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے، دنیا میں کون ہے جو دعویٰ کر سکے کہ اس منی کے قطرے کو اپنے جسم میں ہم پیدا کرتے ہیں، یا اس منی کے قطرے کو ایک انسان کی شکل ہم دیتے ہیں؟ کوئی انسان دعویٰ نہیں کر سکتا۔ انسان لاجواب ہے۔ اللہ کے اس سوال کے جواب میں انسان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ جواب یہی ہے کہ اللہ تو ہی پیدا کرتا ہے۔ افرأیتم ما تمنون،
منی کا جو قطرہ تم ٹپکاتے ہو اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، اس کو تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ اللہ رب العالمین پیدا کرتا ہے اسے، اور ایک مکمل انسان کی شکل دیتا ہے۔ اگر وہ چاہتا ہے تو وہ مکمل شکل اختیار کرتا ہے، اور اگر وہ نہیں چاہتا تو وہ ضائع ہو جاتا ہے، شکل و صورت سے پہلے ہی حمل ساقط ہو جاتا ہے۔ اور اگر وہ چاہ لیتا ہے تو شکل و صورت بننے کے بعد بھی بچہ زندہ پیدا نہیں ہوتا، ماں کے پیٹ میں ہی مر جاتا ہے۔ تو سب کچھ اللہ رب العالمین کے چاہنے پر ہی منحصر ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ موت کب آئے گی وہ ہمیں نے مقرر کیا ہے، نحن قدرنا بینکم الموت۔ اگر تم میں سے کوئی بھولے سے بھی ایسا سوچتا ہے کہ وہ کچھ کر سکتا ہے تو وہ سن لے کہ زندگی میرے ہاتھ میں، نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے تمہارے درمیان موت کا اندازہ کیا ہے، کس کو کب موت آئے گی، لہذا بچہ زندہ پیدا ہوگا کہ مرا ہوا وہ ہمارے ہاتھ میں، جوانی کی عمر کو پہنچے گا کہ پہلے ہی مر جائے گا وہ ہمارے ہاتھ میں، بڑھاپا اس کو نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا وہ ہمارے ہاتھ میں۔ نحن قدرنا بینکم الموت، موت ہم نے مقدر کی۔ اور آگے اللہ اور کہتا ہے وما نحن بمسبوقین علی ان نبدل امثالکم، ہم اس سے بھی عاجز نہیں ہیں کہ تمہاری جیسی مخلوق ہم پیدا کر دیں، تمہیں ہٹا دیں، علی ان نبدل امثالکم، تمہیں ہٹا کر کے تمہاری جگہ میں دوسروں کو تمہارے جیسا ہم بنا دیں، وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور تمہاری اس شکل و صورت کو ہم کسی اور شکل و صورت میں بدل دیں، ہم ایسی شکل و صورت میں تمہیں پیدا کر دیں ابھی بھی جو تم جانتے تک نہیں، جو تمہارے وہم و گمان میں نہیں، تمہارے تصور اور خیال میں نہیں۔ ہم چاہے تمہیں سور بنا دیں، کتے بنا دیں، بندر بنا دیں۔ تو کتنے خطرناک طریقے سے اللہ نے جھنجھوڑ دیا ہے کہ انسان یہ اللہ کی امانت ہے، ہم اور آپ سب اللہ کی امانت ہیں، اللہ کی دولت ہے۔ یہ جان اور یہ جسم بھی ہماری، یہ جسم بھی ہمارا نہیں اور یہ جان بھی ہماری نہیں ہے۔ اس میں پورا اللہ رب العالمین نے یہی کہا ہے افرأیتم ما تمنون، منی کا جو قطرہ تم ٹپکاتے اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، کیا تم اسے پیدا کرتے ہو یا ہم اسے پیدا کرتے ہیں؟ نحن قدرنا بینکم الموت، موت کا اندازہ ہم ہی نے کیا تمہارے درمیان، وما نحن بمسبوقین، اور ہم عاجز بھی نہیں ہیں، علی ان نبدل امثالکم، کہ تمہیں ہٹا کر کے تمہاری جگہ میں دوسری مخلوق کو تمہاری صورت میں ہم پیدا کر دیں، وننشئکم فی ما لا تعلمون، اور تمہیں ایسی شکل و صورت دے دیں جس کا وہم و گمان بھی تمہیں نہ ہو۔ تو کل ملا جلا کے انسان کا کچھ بھی نہیں، جب یہ جسم بھی ہمارا اور آپ کا نہیں ہے، یہ جان بھی ہماری اور آپ کی نہیں ہے، تو دنیا کی اور کوئی چیز کا کیا سوال؟ جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا جسم ہماری مرضی، میرا جسم میری مرضی، اللہ کہتا ہے کہ یہ تیرا جسم نہیں ہے، یہ اللہ کی ایک امانت ہے تیرے پاس، یہ جان تیری جان نہیں ہے، میری ایک امانت ہے، اور میرا پورا اختیار ہے، جب چاہے یہ جان لے لیں تم سے ہم۔ تو جب اپنی جان ہی اپنی نہیں ہے، اپنا جسم ہی اپنا نہیں ہے، تو دنیا کی کوئی اور چیز اپنی کیسے ہو سکتی ہے؟ آگے دیکھیے اللہ کیسے جھنجھوڑتا ہے کہ دنیا کی، انسان کی زندگی کی بنیادی چیزیں بھی انسان کی نہیں ہیں۔ افرأیتم ما تحرثون، پھر اللہ کہتا ہے تم کھیتیاں کرتے ہو تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ افرأیتم ما تحرثون، کھیتیاں کرتے ہو اس کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، اس کو تم اگاتے ہو کہ ہم اگاتے ہیں؟ ذرا سا غور کریں آپ، یہ زمین کس کی؟ اللہ کی۔ کوئی انسان
اس زمین کو لا کر کے اس ہوا میں ٹانگ کر کے رکھا ہے؟ کسی نے آج تک دعویٰ کیا؟ کر سکتا ہے؟ کون دعویٰ کرے گا؟ سب تو چھوڑ کر کے بھاگ رہے ہیں، جانا ہی پڑ رہا ہے۔ کوئی آج تک آیا جو چودھری بنا ہوا ہے کہ نہیں یہ ہم نے رکھا ہے؟ سب کو تو جانا پڑ رہا ہے۔ تو یہ زمین اللہ کی، یہ جو سورج چمک رہا ہے یہ کس کا؟ یہ بھی اللہ کا۔ یہ جو ہوا چلتی ہے یہ کس کی؟ یہ بھی اللہ کی۔ اور یہ جو بادل برستے ہیں، پانی اترتا ہے آسمان سے زمین میں، یہ پانی کس کا؟ اللہ کا۔ اور یہ جو دانا تم کھیتوں میں ہل چلا کر کے ڈالتے ہو، وہ دانا کس کا؟ وہ بھی اللہ ہی کا۔ کہاں سے لائے تھے دانا تم؟ یہ اللہ کی زمین سے اگا ہوا دانا لے کر کے اسی کو ڈال رہے ہو زمین میں۔ اب اس کے بعد اپنی محنت کے نتیجے میں یہ سمجھنے لگتے ہو کہ یہ جو کچھ فصل اگا رہے وہ سب تمہارا۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے کھیتیوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ انتم تزرعون ام نحن الزارعون؟ اسے تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ بھلا بتائیے اس دانے کے اندر اتنی طاقت کہاں سے آئی ہے کہ زمین کو پھاڑ کر کے ایک پودا کی شکل میں نکل آئے؟ پاسبل ہے؟ اس دانے میں اپنی کوئی طاقت ہے کہ یہ زمین کو پھاڑ دے اور پودا کی شکل میں نکل آئے؟ اللہ کہتا ہے ہم کرتے ہیں۔ انتم تزرعون ام نحن الزارعون؟ تم اس کو اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ اللہ کہتا ہے ہم اگاتے ہیں۔ اس لیے کہ آگے اللہ اور کہتا ہے کہ اگر کہیں سے بھی تمہیں غلط فہمی ہے تو اپنی غلط فہمی کو ختم کرو کہ تمہارا بھی کچھ دخل ہے۔ لو نشاء لجعلناه اجاجا فلولا تشکرون حطاما فظلتم تفکہون۔ اگر ہم چاہ لیں تو تمہاری کھیتیاں جب پک کر کے تیار ہو جائے اور تم اس کو کاٹنے والے ہو، اس پوزیشن میں بھی ہم چاہ لیں تو سب کو تہز نہز کر دیں، کوڑا بنا دیں، ریزہ ریزہ کر دیں، ایک دانہ بھی تمہیں نصیب نہ ہو۔ سارا اختیار ہمارا ہے۔ لو نشاء جعلناه حطاما فظلتم تفکہون، تو پھر تم باتیں بنانے میں لگ جاؤ گے، ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے۔ انا لمغرمون، کہ ہم تو قرضے میں آ گئے، بل نحن محرومون، بلکہ ہم تو بالکل محروم ہی ہو گئے۔ تو اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ تمہارا کچھ نہیں، یہ سب اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ کی زمین، اللہ کا سورج، اللہ کی ہوا، اللہ کا پانی، اللہ ہی کا دانا، صرف تم تھوڑی محنت تو کر لیتے ہو، صرف تم تھوڑی محنت کر لیتے ہو۔ اس لیے اپنی طرف منسوب مت کرو کہ یہ سب میرا ہے، تمہارا کچھ نہیں، سب اللہ کا۔ یہ اناج کی بات ہو گئی، انسان کے زندہ رہنے کے لیے اناج ضروری، پانی بنیادی ضرورت۔ افرأیتم الماء الذی تشربون، بھلا بتاؤ پانی کے بارے میں تم کیا سوچتے ہو جو پیتے ہو تم؟ اانتم انزلتموہ من المزن، کیا بادل سے تم اسے اتارتے ہو کہ ہم اتارتے ہیں؟ اسے بادل سے تم اتارتے ہو کہ ہم اتارتے ہیں؟ کچھ لوگ ایسا نہ کہیں کہ اللہ بادل سے نہ اتارے، ہم کو اس کی ضرورت نہیں ہے، ہم زمین میں گاڑ کر کے نکال لیتے پانی۔ زمین کے نیچے پانی کس نے رکھا ہے؟ زمین کے نیچے پانی کی سوتیں کس نے جاری کی ہیں؟ میٹھا پانی فلٹر کیا ہوا، اور اوپر سے بھی بادل میں جو پانی آتا وہ بھی فلٹر کیا ہوا۔ سمندر سے میٹھا پانی کو، نمک کو چھوڑ کر کے صرف میٹھا پانی کو بھاپ بنا کر کے کون اڑاتا ہے ہوا میں؟ اور پھر اسے تمہارے گھر تک لا کر کے کون برساتا ہے؟ اوپر بھی میٹھا پانی وہی اللہ لا کر کے تمہارے لیے انتظام کرتا ہے، اور زمین کے نیچے بھی فلٹر والا پانی، پینے کے لائق میٹھا پانی۔ اللہ کہتا ہے کہ اگر تمہارے ہاتھ میں پانی آ گیا، ڈھیر سارا پانی تم نے جمع کر لیا اور سوچ بیٹھے کہ اب تو یہ میرا ہے، تو سن لو، لو نشاء جعلناه اجاجا، ہم چاہ لیں تو اس میٹھے پانی کو کڑوا اور زہریلا کر دیں جو تمہارے لیے موت کا باعث بن جائے۔ فلولا تشکرون، تب بھی شکریہ ادا نہیں کرو۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تم کیسے بھی پانی حاصل کرو، وہ اللہ ہی کا ہے، تمہارا نہیں۔ اور انسان کی زندگی کی بنیادی ایک ضرورت آگ، اس کے بارے میں بھی اللہ نے کہا افرأیتم النار التی تورون، جو آگ تم جلاتے ہو اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟
ماچس کے ڈبے کو اٹھایا، کانٹی پکڑی اور رگڑ دیا، آگ جل گئی تو سمجھے کہ تم اس کے مالک کے مختار بن گئے، تم اس کے مالک بن گئے۔ اللہ کہتا نہیں، اس میں جلنے کی اور آگ کی شکل اختیار کرنے کی طاقت کس نے دی ہے؟ وہ ہم ہیں۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے انتم انشأتم شجرتھا ام نحن المنشئون، آگ کے درخت کو تم نے پیدا کیا کہ ہم نے پیدا کیا؟ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ وہ کیمیکل یا وہ میٹیریل جس میں جلنے کی طاقت ہے، اس میں جلنے کی طاقت تم نے رکھی کہ ہم نے رکھی؟ ظاہر سی بات ہے اللہ نے رکھی۔ اللہ رب العالمین نے یہ بنیادی سوال انسان سے کر کے، جھنجھوڑ کر کے انسان کو رکھا ہے، اور یہ پوری طرح صاف کر دیا ہے کہ ایک دنیا کے ایک ذرے کے بھی تم مالک نہیں ہیں، سب کچھ اللہ کا ہے، تمہارا کچھ بھی نہیں، اور واقعی کچھ بھی نہیں ہے۔ انسان غور کرے انسان کا کیا ہے؟ ماں کے پیٹ سے نکلے تھے تو کیا ایک تو بینک بیلنس کی لسٹ بھی لے کر کے آئے تھے کیا؟ کس کس چیز کے مالک ہو تم؟ ماں کے پیٹ سے نکلے تھے، کچھ بھی نہیں تھا تمہارے پاس، جو کچھ ملا وہ کسی اور کا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی مالک نہیں، مالک صرف اللہ ہے۔ جب اس اپنے جسم کے ہم مالک نہیں، اپنی جان کے ہم مالک نہیں، تو دنیا کی کسی اور چیز کا تو مسئلہ ہی ختم ہو جاتا ہے، اس کی بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ سب کچھ اللہ کا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی بھائی کہ کچھ بھی انسان کا نہیں، سب اللہ کا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے یہ سب ہمیں اور آپ کو بطور انعام اور بطور امانت دیا ہے۔ جو کچھ ملا ہے یہ اللہ کا انعام ہے، اللہ کا فضل ہے، اور یہ اللہ نے یوں ہی نہیں دے دیا، صرف انعام نہیں کر دیا ہمارے اوپر، بلکہ یہ سب امانت بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین سوال کرے گا، جسم کے بارے میں بھی سوال ہوگا، عن جسمہ فیما ابلا، جوانی کے بارے میں بھی سوال ہوگا، عن شبابہ فیما افنا، مال جس شکل میں بھی آئے مال کے بارے میں سوال ہوگا، عن مالہ من این اکتسب وفیما انفق، کہاں سے حاصل کیا، کہاں پہ خرچ کیا، ساری چیزوں کا سوال ہوگا۔ کیوں؟ یہ صرف اللہ کا انعام نہیں ہے، یہ ساری چیزیں اللہ کے انعام کے ساتھ ساتھ اللہ کی امانت بھی ہے۔ اب دیکھیے اللہ کا معاملہ کتنا عجیب و غریب ہے، سب کچھ اللہ کا، اللہ ہی نے دیا۔ اب اس کے بعد اللہ رب العالمین قرآن میں ایک جگہ اعلان کرتا ہے، کیا اعلان کرتا ہے؟ کہ اللہ رب العالمین نے یہ سب کچھ جو تم کو دیا ہے، اللہ اس کے ساتھ تمہارے ساتھ اس کے بارے میں ایک معاہدہ کرتا ہے، خرید و فروخت کا ایک معاہدہ ہے۔ کیا ہے خرید و فروخت کا معاہدہ؟ اللہ کہتا ہے کہ میرے بندو، میری دی ہوئی جان اور میرے دیے ہوئے مال وہ مجھے بیچ دو۔ اللہ کہتا ہے میرے بندو، میری دی ہوئی جان اور میرے دیے ہوئے مال وہ سب مجھے بیچ دو۔ بتائیے، ہم سب مالک نہیں ہیں، لیکن یہ اللہ کا فضل و انعام ہے ہمارے اوپر کہ اللہ امانت ہی کے طور پر صحیح لیکن مالک مان رہا ہے اس معاملے میں، کہ اصل مالک تو ہم ہیں لیکن تمہیں امانت دار بنایا ہے، پھر اسی امانت کے ساتھ سودا ہو رہا ہے کہ یہ جو جان اور یہ جو مال ہے یہ سب مجھے بیچ دو، اور ہم سب نے بیچ دیا۔ اللہ نے کہا قرآن میں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومنوں سے خرید لیا، مومنوں کی جانیں اور مومنوں کے مال۔ کتنا عجیب معاملہ ہے، اللہ کی دی ہوئی جان اور اللہ ہی کا دیا ہوا مال، اور اللہ ہی نے پھر خرید لیا، اور بدلے میں کیا ملے گی بھائی؟ جب اللہ خرید رہا ہے تو اب کچھ دے گا اللہ؟ کاروبار ہونا بھیا، معاہدہ ہو رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ جنت دے دیں گے، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جان مجھے بیچ دو، مال مجھے بیچ دو، بدلے میں جنت لے لو۔ ہم لوگوں نے کہا کہ اچھا جنت ملے گی، اللہ راضی ہے، لے لو، جان بھی تیری دی ہوئی تھی، مال بھی تیرا دیا ہوا تھا، لے لو، جنت دے دو۔ جنت کیوں لے لیا ہم لوگوں نے معلوم؟ ہم لوگ تو بڑے لالچی ہیں، یہ جان اور مال جنت کے مقابلے میں کوڑے کی حیثیت نہیں، اس کی کسی لائق نہیں ہے جنت کے مقابلے میں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جنت وہ چیز ہے ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر،
جنت ایسی چیز ہے کہ کسی آنکھ نے اس کو دیکھا نہیں، کسی کان نے اس کے بارے میں سنا نہیں، اور کسی کے دل میں خیال تک پیدا نہیں ہوا کسی انسان کے دل میں کہ جنت میں جو چیزیں ہوں گی وہ کیسی ہوں گی۔ بتایا گیا کہ باغات ہوں گے، نہریں ہوں گی، پھل ہوں گے، یہ صرف سمجھنے کے لیے، لیکن حقیقی معنی میں آپ سوچ ہی نہیں سکتے ہیں، مثال ہی نہیں ہے ہی نہیں، کیسا آپ سوچ سکتے ہیں؟ لیکن سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے کہ باغات ہوں گے، نہریں ہوں گی، پھل ہوں گے، یہ بتایا گیا، محلات ہوں گے، بلڈنگیں ہوں گی، لیکن جنت کی ایک ایک چیز کیسی ہوگی اور کیا ہوگی، یہ انسان کے دماغ اس کی طاقت ہی نہیں رکھتا ہے کہ اس کو سوچ لے۔ اسی لیے ہم لوگوں نے کیا کیا؟ سودا اللہ کے ساتھ کر لیا، اے اللہ تیری جان تجھے بیچ دیا، تیرا مال تجھے بیچ دیا، جنت چاہیے۔ اب آگے چل کر کے کیا، آگے کی ایک بات اور سمجھ لیجیے۔ اب اللہ رب العالمین نے خرید و فروخت کر لیا، لیکن جسم میں جان تو ابھی بھی ہمارے باقی ہے، حوالے نہیں کیا ابھی۔ بہت سارا مال ہم لوگوں کے ہاتھ میں ہے، ابھی حوالے نہیں کیا اللہ کے۔ اب اللہ کہتا ہے کہ جب ہم کہیں گے ہمیں دے دینا، جب ہم کہیں گے ہم دے دینا، اور اللہ پھر اس کو اپنی ہی دی ہوئی جان، اپنا ہی دیا ہوا مال خرید لیا، لیکن اس کو جب پھر اللہ لے گا، جب کبھی مانگتا ہے تو اللہ یہ نہیں کہتا ہے کہ جو سودا ہوا تھا وہ دے دو، اللہ کہتا ہے میرے بندے قرض دے دو۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ قرض دے دو۔ کیا عجیب و غریب معاملہ ہے، ایک سودا کیا ہے اللہ سے ہم نے جنت کے بدلے میں، لیکن اللہ جب مانگتا ہے تو اللہ یہ نہیں کہتا میرے بندو سودا ہوا تھا، چلو لکھا پڑھی ہو گئی تھی، جنت تجھے ملے گی، سب ہمارے حوالے کرو۔ اللہ یہ نہیں کہتا، اللہ کہتا میرے بندو قرض دے دو۔ کیسی بات ہے؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے گا؟ اللہ جب مانگتا ہے تو قرض مانگتا ہے، اور پھر قرض کا معاملہ یہاں پہ الٹ جا رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم جب واپس کریں گے تو اتنا ہی نہیں دیں گے، جنت تو ملے گی ملے گی، اب اس میں درجات کی بلندی ہوتی رہے گی، درجات کی بلندی ہوتی رہے گی۔ اللہ کو جو قرض دو گے، جو کہ سودا تم نے کر لیا تھا، اللہ اس کو بڑھائے گا، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، بہت زیادہ گنا بڑھا دے گا اللہ اس کو۔ یہ دماغ میں آنے والی باتیں ہیں، یہ اللہ کا معاملہ ہے۔ دنیا میں ہم ایسا سوچ ہی نہیں سکتے۔ جان اسی نے دی، مال اسی نے دیا، پھر جنت کے بدلے میں خرید بھی لیا، اور جب مانگتا ہے تو دعوے کے ساتھ یہ نہیں کہہ کے مانگتا کہ جو سودا ہوا تھا وہ دے دو، کہتا ہے کہ قرض دو، اور اس کو بڑھا کے دیں گے، قرض دے دو اس کو بڑھا کے دیں گے۔ اب بڑھا کے کتنا دے گا اللہ؟ آئیے قرآن سے پوچھ لیتے ہیں۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، یعنی اللہ کو قرض دیتے ہیں، اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کرتے ہیں، معاہدہ پورا کرتے ہیں، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایک دانے کی مثال کی طرح ہے، انبتت 7 سنابل، جس نے 7 بالیوں کو اگایا، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر ایک بالی میں 100 دانے اگائے، تو کتنے ہو گئے؟ 700 ہو گئے۔ تو اللہ بڑھائے گا، قرض دو اللہ کو، اللہ بڑھائے گا، اور کتنا بڑھائے گا؟ 700، اور 700 بھی لمٹ نہیں ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جس کے لیے چاہے گا اور زیادہ بڑھا دے گا۔ اور زیادہ کی کوئی حد ہے؟ قرآن و حدیث میں کہیں پر بھی کوئی حد ہے اس کی کہ اور کتنا بڑھا دے گا؟ ارے اللہ جتنا چاہے گا اتنا بڑھا دے گا۔ 700 کے بجائے 7000 کر دے، 7 لاکھ کر دے، 7 ارب کر دے، 7 کھرب کر دے، کچھ بھی کر دے، وہ جو چاہے وہ کر دے، جتنا چاہے وہ کر دے۔ ذرا سا ایک مثال سے آپ سمجھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک غریب کے پیٹ میں ایک کھجور جو تم صدقہ کے طور پہ ڈالتے ہو، اللہ رب العالمین اس کھجور کے ایک کھجور کو بڑھاتا ہے، تمہارے خرچ کیے ہوئے اس صدقہ کو اللہ بڑھاتا ہے، اور بڑھاتے 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 ایک کھجور وہ احد پہاڑ کے برابر بن جاتا ہے۔ جب بندے کو اللہ کہے گا کہ یہ تیرا ہے، تو نے یہ سب کرا تھا، تو کہے گا نہیں اللہ یہ تو احد پہاڑ کے برابر، اتنا تو ہم نے خرچ نہیں کیا تھا۔
اللہ کہے گا کہ وہ جو ایک کھجور تم نے خرچ کیا تھا اسی کو بڑھا بڑھا کتنا بڑا کر دیا ہم نے. اب کتنا بڑھا کے دے گا وہ، اس کی کائنات کے انت تک تو ہم پہنچ ہی نہیں سکتے، سوچ نہیں سکتے. تو واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ کو قرض دو، اللہ بڑھا چڑھا کے دے گا، اور کتنا بڑھا کے دے گا آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ایسا نہیں کہ صرف آخرت میں ہی فائدہ ملنے والا ہے، بہت تفصیلات کا موقع نہیں ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، اللہ کو قرض دیں گے تو کتنا فائدہ ہوگا. دنیا میں بہت سارے اس کے فائدے ہیں، دنیا میں بھی آپ کو فائدہ ہوگا. ایک آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ رب العالمین قرآن میں ارشاد فرماتا ہے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں دن میں رات میں چھپ کر کے علی الاعلان، اعلانیہ طور پر، اللہ تو ان کو بدلہ دے گا ہی دے گا، ان کے اوپر نہ کوئی ڈر ہوگا نہ وہ غمزدہ رہیں گے، وہ مست رہیں گے، دنیا میں سکون کے ساتھ رہیں گے. بہت سارے فائدے ہیں. تو بہرحال اللہ رب العالمین کو قرض دینا ہے. آپ کو ایک چیز سن کر کے حیرت ہوگی، ہم لوگ روزہ نماز فلاں فلاں ان سب چیزوں کو بہت اہمیت دیتے ہیں اور یہ اس لائق ہے کہ اہمیت دی جائے، لیکن اللہ کے راستے میں عام صدقہ اس کو اہمیت نہیں دیتے، جبکہ اس کی بہت بڑی اہمیت ہے. کتنی بڑی اہمیت ہے؟ آئیے قرآن میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، جب ان برے لوگوں کے اوپر، کافروں کے اوپر موت آئے گی اور حقیقت دنیا کی پوری اس کے سامنے کھل جائے گی تو اللہ سے وہ کہے گا رب ارجعون، میرے رب مجھے لوٹا دے دنیا میں. اب سمجھ میں آ گیا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. موت سامنے نظر آ رہی ہے تب سمجھ میں آ رہا ہے. رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، جب دنیا میں اب جاؤں گا، جو مہلت ملے گی تو اس میں ساری نیکیاں کٹ ڈالوں گا جو پہلے نہیں کیا تھا. اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کلا، ہرگز نہیں، انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ تو ایک بات ہے جو وہ صرف کہہ رہا ہے. ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، اب اس دنیا سے اس کا رشتہ کٹ چکا ہے، ایک دیوار کھڑی ہو گئی ہے، قیامت قائم ہونے تک برزخی زندگی میں اب ہوں گے. یہ جو نیک عمل کی بات وہ کر رہا ہے کہ لعلی اعمل صالحا، نیک عمل کر لوں، دوبارہ زندگی مل جائے، موقع مل جائے. یہ نیک عمل کیا ہے معلوم ہے؟ اس میں قرآن میں اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ کہا، نیک اعمال میں بہت ساری چیزیں، لیکن نامزد ایک نیک عمل کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے موت نظر آنے کے بعد انسان کی تمنا ہوگی اس میں اللہ نے تذکرہ کیا ہے. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اے لوگو ہم نے جو تمہیں عطا کیا ہے مال اور دولت اس میں سے خرچ کرو اس سے پہلے کہ موت آ جائے. فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، جب موت آئے گی تو کہو گے اے اللہ تھوڑا سا موقع مل جائے، لولا أخرتنی إلى أجل قریب، مجھے تھوڑا سا موقع دے دے، زندگی میری تھوڑی بڑھا دے. فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، تو میں صدقہ کر کے نیک لوگوں میں شمار ہو جاؤں، تو میں صدقہ کروں اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں. تو کتنی قیمتی چیز ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، کہ انسان کے ساتھ جب موت نظر آئے گی تو وہ تمنا کرے گا کہ اگر تھوڑی سی مہلت مل جائے تو صدقہ کر کے نیک آدمی میں اپنے آپ کو شمار کرانا. تو یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا نہایت ہی قیمتی عمل ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے. جو لوگ خرچ نہیں کرتے ہیں ان کے لیے سخت وعید بھی، ان کے لیے معاملہ بڑا کٹھن ہے. بہت تفصیلات کا موقع نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن میں ایک دھمکی دی ہے، اسی کو آپ خالی سن لیجیے. والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، جو لوگ سونا اور چاندی کو خوب جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے. فبشرہم بعذاب علیم، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے کہ انہیں بہت تکلیف دہ عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا. یوم یحمى علیہ فی نار جہنم، انہیں جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا. فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، پیشانی، پیٹھ اور ان کے پیچھے ہر طرف اس سے داغا جائے گا، پہلو ساری چیزیں داغی جائیں گی، اور کہا جائے گا کہ یہی سارا خزانہ ہے جو تم نے دنیا میں جمع کر رکھی تھی، اس کا مزہ چکھو.
हादा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम फदूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून। तो इसलिए अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के लिए आगे आना चाहिए, अल्लाह को कर्ज देना चाहिए। और इस सिलसिले में कोई भी परेशान हाल अगर आपको दिख जाए, आप उसकी मदद करें, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके पास होता है। यह भी एक चीज़ है। प्यारे नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा, ऐ आदम के बेटे, मैं बीमार हो गया तो तूने मेरी इयादत नहीं की। तो इंसान कहेगा कि अल्लाह तू रब्बुल आलमीन है, तेरी इयादत कैसे करूं? तो अल्लाह कहेगा फलां बंदा बीमार हुआ था, तुमने उसकी इयादत नहीं की, अगर तू उसकी इयादत करता मुझे वहां पाता, मैं उसके पास था। ऐ इब्ने आदम, मैं भूखा था, खाना मांग रहा था, तूने मुझे खिलाया नहीं। इब्ने आदम कहेगा अल्लाह तू रब्बुल आलमीन है, तुझको कैसे मैं खिलाऊं? अल्लाह कहेगा कि फलां बंदे ने भूखा था, उसने खाना मांगा था, तूने उसको खाना नहीं खिलाया, अगर उसको खाना खिलाता तो मुझे वहां पाता, मैं उसके पास था। ऐ इब्ने आदम, मैंने पानी मांगा, तूने मुझे पिलाया नहीं, मैं प्यासा था। बंदा कहेगा तू रब्बुल आलमीन है, तुझको मैं कैसे पिलाऊं? अल्लाह कहेगा फला बंदा प्यासा था, पानी मांग रहा था, तूने पिलाया नहीं, मैं उसके पास था। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के लिए बहुत सारे रास्ते बताता है, हमें और आपको उन रास्तों में खर्च करना चाहिए। बड़ी मस्जिद की तामीर हो रही है और उसी मुनासिबत से हमने ये मौजू आज आपके दरमियान छेड़ा है। हम आपकी नाकदरी नहीं करना चाहते कि आप लोग अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते। माशाअल्लाह आज के इस फितना परवर दुनिया में और फितने के ज़माने में और मादा परस्ती के दौर में आप लोग बहुत अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं। आप यकीनन काबिल तारीफ़ हैं। और उसकी ज़िंदा मिसाल है कि अभी जब तकरीबन 20 दिन पहले स्लेब पड़ रही थी, छत ढल रही थी, तो आप लोगों ने 2 दिन में 15 लाख रुपए इस तामीर में आपने दिया है। कोई मामूली रकम नहीं है, वो बड़ी रकम है। और तकरीबन 1 साल पहले आपके सामने ये बात रखी गई थी कि आप एक मन बना लीजिए कि इंशाअल्लाह हम जुमा के दिन बड़ी मस्जिद में ज़्यादा से ज़्यादा अपना ताउन देंगे और आने वाले रमज़ान यानी इस रमज़ान जो आ रहा है, इससे पहले आखिरी छत की ढलाई का काम करवा लेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन छत से पहले कमेटी ने ऊपर की पूरी मंजिल में पत्थर बिछाया और फिर औरतों के हिस्से के ऊपर एक छत की ढलाई भी हुई, तकरीबन 4 लाख रुपए उसमें खर्च हुए हैं। ये सब आप ही के ताउन से हुआ है। पुराना जो कर्ज हुआ वो भी मेंटेन हुआ, तो आपका ताउन बहुत ज़्यादा रहा है। अब कल जो बाकी हिस्सा है छत का वो पड़ जाएगी इंशाअल्लाह। और तकरीबन छत में मेरे इल्म के मुताबिक, मेरी जानकारी के मुताबिक तकरीबन 21 से 22 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं छत में, और बाकी अभी एक हिस्सा बाकी है 3 हिस्से में से। और उसके बाद भी ज़रूरियात हैं, बाउंड्री वगैरह तो हो ही रही है और भी दूसरे प्रोग्राम हैं। तो आपके ताउन की सख्त ज़रूरत है अभी भी। तो आप एक मन बनाइए, जिस तरीके से जंग तबूक के मौके पर हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने मन बनाया था। ख़ास तौर पे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु और उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की बात हम कहते हैं एक मिसाल के तौर पर, कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु सारा माल ला करके दे दिए थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, ये लीजिए। और हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने आधा अपने घर वालों के लिए छोड़ा था और आधा अल्लाह के रास्ते में दे दिया था। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु भी सब कुछ लेकर के आकर के दे दिए थे, जो कुछ भी था उनके पास। तो खैर, ना हमारा और आपका दिल इतना बड़ा है, ना हमारा ईमान इतना मजबूत है। अगर अल्लाह का कोई बंदा आज ऐसा हो जाए तो समझो कि वो तो अल्लाह का वली है, इतना बड़ा दिल और इतना ईमान मजबूत। लेकिन हम उस पैटर्न को दूसरी शक्ल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर, पिछली बार आपने जो खर्च किया स्लेब के और छत की ढलाई में, आप एक परसेंटेज बना ले मन में कि कल जब इंशाअल्लाह ऐलान किया जाएगा तो हम जिसको अल्लाह तौफीक दे, आपने जितना दिया था 100% दे दीजिए। आप सारा माल ना ला करके दीजिए, लेकिन अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को जहन में रखते हुए और पिछले ताउन को जहन में रखते हुए आप 100% पे उतरिए। आपने 10,000 रुपये दिया था, फिर 10,000 रुपये दीजिए आप। नहीं तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के पैटर्न को इख्तियार कीजिए कि आपने 10,000 रुपये दिया था तो इस बार आप 5,000 रुपये दीजिए। जिसको जितने ज़्यादा तौफीक हो, आपको अगर आधे की तौफीक नहीं होती है, आप 1/3 का करिए, 1/4 का कर लीजिए। कि आपने 10,000 रुपये दिया था तो आप 3-3,500 रुपये दीजिए या 2,500 रुपये दीजिए।
بہرحال ہر آدمی تھوڑا تھوڑا حصہ کل بھی ضرور لیں تاکہ کام آسان ہو جائے اور اللہ رب العالمین کے یہاں آپ کا یہ قرض بہترین قرض چلا جائے اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بن جائے، اور ہم اپنے کیے ہوئے معاہدے میں اللہ کے ساتھ سچے اتر جائیں کہ ہم نے اپنی جان اور اپنا مال اللہ کو بیچ دیا ہے اور اللہ کے گھر کے لیے آپ کو آواز دی جا رہی ہے، لہٰذا آپ اس وقت کو غنیمت جانتے ہوئے آپ اپنا دل بڑا کریں اور اس میں ضرور حصہ لیں، اور کل چھت پڑے گی، سلیب پڑے گی، تو آپ جتنا بھی ہو سکے، ہر شخص ہم میں سے جس سے جتنا بن سکے آپ اپنا تعاون ضرور بھیج دیں، جتنی بھی اللہ آپ کو توفیق دے اور جتنا آپ سے ممکن ہو سکے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کے تعاون کو اللہ قبول فرما لے، اللہ رب العالمین ہمارے تعاون کو خوب بڑھائے تاکہ کل آخرت میں یہ تعاون ہمارا نجات کا ذریعہ بن جائے اور جنت الفردوس میں ہم سب کو اللہ رب العالمین جگہ عنایت فرمائے۔